آپ کا نام کیا ہے بھائی؟ نام کیا آپ کا؟ آپ نام بولے میں نعیم بھائی انڈیا سے. کس شہر سے؟ NAEE ممبئی. اوکے اوکے سر. اللہ یاری صاحب پرابلم یہ ہے نا کہ ہندو مشرک کفار کی تو یہاں بات ہی نہیں ہے. تو امت مسلمہ کے اندر جو اختلافات ہے اور اہل بیت رسول کو تو ماننے کا کوئی سوال ہی نہیں ہے. ان سے جو اگر نہیں مانتا ہے یا ان کی شان میں گستاخی کرتا ہے وہ تو دیکھو کھلا ناسبی ہے, اس پہ تو کوئی دو رائے نہیں ہے. صحیح ہے. کیونکہ اہل سنت والجماعت کے بڑے بڑے اکابرین نے اور بڑے بڑے محدثینوں کے اوپر بھی تو فتوے لگے ہیں نا اللہ یاری صاحب سیاہ کے. جو اہل بیت کی شان میں امام شافعی کے اوپر بھی فتوا لگا ہے. مطلب امام شافعی نے کتنی شدید سے مولا علی کا ذکر کیا ہوگا کہ ان پہ شیعت کا فتوا لگا کہ آپ کو شہید کیا گیا کوفہ کے اندر. تو بیان تو سب نے کیا ہے نا اہل بیت کا, ایسا تو نہیں نا اللہ یاری صاحب کی کسی نے نہیں بولا ہے. ہاں جو لوگ نہیں بولتے ہیں تو ان کے علم کی کمی ہے یا جو بھی باتیں ہیں ان کو اہل بیت کی معرفت حاصل نہیں ہے, ان کو اہل بیت کے مقام نہیں پتا ہے. ہمارا تو اس سے کوئی انکار ہی نہیں ہے. اللہ شاہ صاحب میرا سوال دوسرا یہ ہے کہ جو خلافت کا مسئلہ ہے, امامت کا مسئلہ ہے, اس میں بھی اہل سنت کا کوئی اختلاف سب زیادہ نہیں ہے. امامت کے مسئلے پہ کئی لوگ اس کو مانتے ہیں, کئی لوگ اختلاف کرتے ہیں. خلافت کے مسئلے کٹ گئے بھائی نعیم بھائی. او نعیم بھائی آپ چلے گئے, کٹ گیا لائن ہی آپ کا. اوکے عزیزو آ گئے وہ نعیم بھائی واپس آ گئے. دوسری بات یہ ہے, ہاں وہ کال آ گیا تھا بیچ میں, کاٹ دیا میں. اچھا اچھا جی سر. اللہ یاری صاحب دوسری بات دیکھو, خلاف امامت کو تو ہم بھی مانتے ہیں. اہل سنت والجماعت کے بڑے بڑے اکابرین نے لکھا ہے, ائمہ اہل بیت اطہار کے بارے میں لکھا ہے. ختم بات پھر آپ بارہ امام تو اور کیا نہیں اگر مانتے اللہ ہیں یاری صاحب مطلب لکھا ہوا تو سب ہے نا, ایسا تو نہیں لکھا ہوا. ہم کسی کی بات کو اگر وہ کسی بھی مسلک کا ہے وہ صحیح بولتا ہے تو اس کی بات کو اپنانا یہی اس میں زن ہوتا ہے نا اللہ یاری صاحب. اپنے مسلک کو ماننا اور دوسرا آدمی اگر کوئی چیز حق بول رہا ہے تو اس کو ماننا, یا وہ ہماری کتبوں سے ثابت ہے. لیکن اللہ یاری صاحب یہاں پرابلم یہ ہے کہ میرا دوسرا یہ پرابلم ہے, سوال ہے کہ جیسے خلافت کے مسئلے کے اندر امام علی مقام علیہ السلام کو خلافت نہیں دے گئی, اہل تشیع کا یہ بولنا ہے. اہل سنت والجماعت کی پورا ایک گروہ یہ بولتا ہے کہ ابو بکر صدیق, عمر فاروق, عثمان غنی ان لوگوں کو صحیح طریقے سے خلافت ملی. تو میرا سوال تھا کہ مولا علی علیہ السلام نے ان تینوں خلافت کے اندر یہ شیخین پہ یا حضرت ابو بکر, عمر, عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کوئی بات کہی ہے ایسی, یا لان تان کیا ہے ان کے اوپر, یا ان کی بیعت کی ہے یا نہیں کی, کیا ہے اس میں اللہ یاری صاحب حقیقت اہل سنت والجماعت کے نزدیک؟ میں آپ کو اپنی کتب سے دکھاتا ہوں, آپ کی اپنی کتب سے دکھاتا ہوں, ٹھیک ہے نا. تو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو بکر عمر کے متعلق کیا کہا, یہ ہے مسلم شریف, صحیح مسلم شریف مع مختصر شرح النووی, یہاں پر جلد نمبر 5, یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے یہ حدیث ہے عن الزہری. یہ حدیث کافی لمبی ہے, یہ صفحہ نمبر 30 میں شروع ہوتی ہے اور چلتے چلتے یہ حدیث جو ہے آ کے پہنچ جاتی ہے صفحہ نمبر 32 میں. عمر نے کہا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو حضرت ابو بکر نے کہا میں ولی ہوں, جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا میں ولی ہوں. تو تم دونوں اپنا ترکہ مانگنے آئے, عباس تو اپنے بھتیجے کا ترکہ مانگنے. عمر کی گفتگو کس سے ہو رہی ہے؟ امیر المومنین علیہ السلام اور عباس ابن عبد المطلب, چچا جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا, ان کی بات کر رہے ہیں. عباس تو اپنے بھتیجے کا ترکہ مانگتے تھے, ترکہ یعنی میراث, یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عباس کے بھائی کے بیٹے تھے. اور حضرت علی کررم اللہ وجہہ اپنی بیوی کا حصہ یا اپنے خاتون کا حصہ ان کے باپ کے مال سے چاہتے تھے, یعنی حضرت زہرا سلام اللہ علیہ جو بیوی تھیں حضرت علی علیہ السلام کی اور بیٹی تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ابو بکر نے یہ جواب دیا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارا مال کا کوئی وارث نہیں ہوتا, جو ہم چھوڑ دیں وہ صدقہ ہے. تم نے ان کو جھوٹا, گناہگار, دغاباز, چور سمجھا اور اللہ جانتا ہے کہ وہ سچے نیک ہدایت پر تھے. تو یہ عمر صاحب کا اعتراف ہے کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام اور عباس ابن عبد المطلب ابو بکر صاحب کو کیا سمجھتے تھے. ہاں وہ الفاظ آپ دیکھ رہے ہیں, الفاظ میرے نہیں, یہ مسلم کے پر کہہ دیں گے کہ آپ نے گالی دی ہے نا, میں تو گالی نہیں دے رہا بھائی, یہ حدیث کا الفاظ. جھوٹا, گناہگار, دغاباز, چور, یہ کیا ہے؟ فرأیتماہ کاذبا کاذبا, تم نے ان کو کاذب, آثما گناہگار, غادرن, غادرن بولتے ہیں وہ غدر کرنے والا جو غدار ہو, خائنا, خائن بولتے ہیں خیانت کرنے والے, تم نے ان کو سمجھا. اس کے بعد اور پھر حضرت ابو بکر کی وفات ہوئی اور میں ولی ہوا رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ابو بکر کا, تو تم نے مجھ کو بھی جھوٹا, گناہگار, دغاباز, چور سمجھا اور اللہ تعالیٰ جانتا کہ میں سچا نیک ہوں, ہدایت پر ہوں. فرأیتمانی کاذبا آثما غادرا خائنا, تو آپ کے نزدیک میں جو ہوں کیا ہوں؟ میں تو بڑا ہی کیا ہوں, چور ہوں, گناہگار ہوں, فلاں فلاں فلاں. ٹھیک ہے بھائی, سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ تو یہ پوچھ رہے ہیں کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا. یہ بہت طویل بات ہے, بہرحال یہ عمر کا اپنا اعتراف ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام ابو بکر کو بھی عمر کو بھی کاذب, آثم, غادر, خائن, گناہگار, چور, دغاباز اور گناہگار سمجھتا ہے. اب آخری جملہ کہہ دیں بھائی, آخری جملہ کہہ دیں, اس کے بعد آپ سے خداحافظی ہے نعیم صاحب. نہیں اللہ یاری صاحب, میرے 2-3 سوال ہے, اس کا میرے کو مختصر جواب تو دے دیجیے گا, کیونکہ میں انڈیا سے کر رہا ہوں, آپ کو دوسری بار تو مجھے کچھ جاننا ہوگا, کیونکہ اتنا مختصر تو میں نہیں کر رہا تھا. دوسرا سوال آپ کا کیا؟ آپ نے بتا دیا, میں نے کیا تھا آپ سے سوال خلافت کے مسئلے پہ کہ
جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے تو جو خلافت کا مسئلہ بنا، قائد بنو ثقیفہ میں بنا، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جن لوگوں نے بنایا وہ اپنی مرضی سے بن گئے تھے اللہ یاری صاحب، یا صحابہ اکرام ان کے ساتھ میں ایک بہت بڑی جماعت تھی جن لوگوں نے آپ کو سپورٹ کیا تھا؟ وہ اپنی مرضی مطلب وہ میجورٹی زبردستی نہیں تھا، ان کی اپنی مرضی بھی تھی، کوئی کسی نے اس کو زبردستی نہیں بنایا، اس کو قبول کیا اس نے، انہوں نے خود بھی بنایا اور کچھ لوگوں نے ان کا سپورٹ بھی کیا تھا، چیف ان میں سے عمر تھا۔ نہیں تو اللہ یاری صاحب ایک آدمی کے بنانے سے تو نہیں بن جائے گا نا آدمی، صحابہ کی تعداد تو بہت ساری ہے نا ادھر رسول اللہ کی رحلت کے بعد میں۔ اللہ یاری صاحب جب رسول اللہ کا پردہ ہوا دنیا سے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ منتخب کیا گیا، تو اس ٹائم پہ تو بہت سارے صحابہ تھے نا اللہ یاری صاحب، مطلب ایک دو تو نہیں تھے۔ جی سر، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، آپ کو حضرت موسیٰ علیہ اللہ السلام سوال تو پورا ہو جان دو۔ نہیں سمجھ گیا، اور آپ کو جواب بھی آ جائے گا نا اسی سے مختصر، میں بھی بالکل اتنا ایسا جواب سوال کی ضرورت ہی نہیں۔ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑی پہ چلے گئے، ان کا خلیفہ تھا حضرت ہارون علیہ السلام۔ حضرت ہارون علیہ السلام کو لوگوں سے کہا اخلفنی فی قومی، کہ تو میرا خلیفہ ہے، لوگوں سے کہا کہ ہارون علیہ السلام کی اطاعت کرو، اور لوگ سب جانتے تھے کہ ہارون جو ہے موسیٰ کا جانشین ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کچھ دن کے لیے پہاڑی پہ گئے، یوں ہی وہ چلے گئے، سامری نے کہا کہ اس نے زیور جمع کیے، زیوروں سے اس نے ایک بچڑا بنایا، اور بچڑا کو سامنے رکھا، بولا یہ ہمارا خدا ہے، آ جاؤ۔ صحابہ کو بلایا، یعنی اس زمانے میں جو صحابہ تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلایا کہ بھائی تم آ کے یہاں پہ نماز جماعت پڑھو، یہ ہمارا خدا ہے، اس کے سامنے سجدہ کرتے ہیں۔ تو وہاں پہ شروع ہو گئی نماز جماعت، تو اس کس کے سامنے؟ بچڑے کے سامنے۔ تو وہاں پہ صحابہ نے تو کس کا ساتھ دیا؟ ہاں صحابہ نے ساتھ دیا نا، کس ہارون کا ساتھ دیا؟ نہیں، کس کا ساتھ دیا؟ سامری کا۔ اور کیا کیا ان لوگوں نے؟ بچڑے کی عبادت۔ تو اب آپ کہنا چاہتے ہیں کہ صحابہ نے ابو بکر کا ساتھ دیا؟ جی ہاں، بہت سارے صحابہ نے ابو بکر کا ساتھ دیا ہے اور اہل بیت علیہ السلام کا ساتھ نہیں دیا، بالکل بات آپ کی صحیح ہے۔ لیکن یہ صحابہ جو ہیں یہ کوئی حق و باطل کے معیار نہیں ہوتے، پچھلے بھی انبیاء تھے، ان کے بھی صحابت ہے، ان کے صحابہ کے کرتوت دیکھیں۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لتتبعن، کہ تم میری صحابت سے، فرمایا اپنے صحابہ سے کہ تم انہی کے صحابہ، موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ کے نقش قدم پہ چلو گے۔ بسم اللہ۔ میرا سوال اس کے آگے نہیں ہے، میں اتنا جاننا چاہ رہا تھا بس کہ ساتھ دیا یا نہیں دیا۔ اچھا دوسری بات اللہ یاری صاحب، بہت سارے لوگوں نے ان لوگوں کا ساتھ دیا اور ان کو خلیفہ مقرر کیا گیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو مولا علی علیہ السلام کے ساتھ بھی تو کچھ صحابہ ہو گئے نا جنہوں نے بیعت نہیں کی تھی، میں نے سنا ہوں۔ اسی طرح جس طرح ہارون علیہ السلام کے ساتھ کچھ صحابہ تھے نا، ہارون علیہ السلام نے اگر تلوار نہیں اٹھایا سامری کے خلاف، کیوں سامری تو وہ بہت بھائی دوسرا شریعت بنایا اس نے، شرط مشرک ہو گئے، بت کی پوجا شروع کر دی، بچڑے کی، ٹھیک ہے نا۔ تو اسی طرح امیر المؤمنین علیہ السلام کے ساتھ بھی کچھ صحابت تھے، لیکن ان کی تعداد کم تھی۔ اگر جنگ کرتے تو وہ سب خود قتل ہو جاتے، جیسے اگر ہارون علیہ السلام جنگ کرتے نا بنی اسرائیل کے خلاف، وہ خود شہید ہو جاتے، یہی حالت تھی۔ بہرحال اس بات کو ہم نے بہت جواب دیا ہے، اب آپ میرے کلپس کو دیکھیں۔ جی سر، میں دیکھتا ہوں، سنتا ہوں آپ کو، میرا آپ کو کال کرنے کا مقصد اور ہے۔ اچھا مولا علی علیہ السلام نے اہل سنت والکتابوں کے اندر آتا ہے کہ بیعت کی ہے، اہل تشیع ہمارے دوست ہے وہ کہتے ہیں نہیں کیے، تو اللہ یاری صاحب اس میں آپ کا کیا موقف ہے؟ قرآن یا حدیث کے اندر کوئی ایسی واضح دلیل ہے کہ مولا علی علیہ السلام نے آپ کی بیعت نہیں کی؟ آپ میرے کلپ دیکھ لیجیے، میرے کلپس اس مسئلے پہ دیکھ لیجیے۔ تھینک یو سر، تھینک یو، بہت مہربانی آپ کی، خدا آپ کو جزائے خیر دے، بہت مہربانی میرے بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامتی عزت دے۔ تھینک یو سر، میرے کلپس دیکھ لیجیے، اس میں بہت سارا مواد آپ کو ملے گا۔ میں بہت معذرت چاہتا ہوں آپ سے، سوالات آپ کی تکراری ہیں، کیمرہ بھی آپ کا جو ہے وہ شیک کر رہا ہے، تو نعیم بھائی برا نہ مانیے، آپ ہمارے بھائی ہیں، اب ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، دعا گو ہیں کہ خدا جہاں بھی ہیں آپ کو سلامتی دے، لیکن آپ دوسروں کی باری ہے۔